عربی میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم میں وہ الفاظ شامل ہوتے ہیں، ہم ریوائز کر رہے ہیں، باقی ویڈیوز تو آپ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں یا دیکھ لیں گے۔ اسم میں وہ الفاظ شامل ہوتے ہیں جو کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام ہو۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی، جیسے لڑکے یا لڑکے کا نام حامد، لڑکی یا لڑکی کا نام فاطمہ، شہر یا کراچی، ملک یا پاکستان، تو یہ سارے اسم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو عربی انگلش کا جو ایڈجیکٹو ہے، صفت، وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے گڈ، بیڈ، اچھا، برا، پیاسا، ظالم، مظلوم، یہ سارے بھی اسم ہوتے ہیں۔ اور وہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کام کرنے کا نام ہو مگر زمانہ نہ ہو، جیسے سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ کام کا نام ہے مگر اس میں زمانہ نہیں ہے۔ تو یہ تین طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اسم کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم میں وہ الفاظ شامل ہوتے ہیں جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو۔ اسم جو ہے وہ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ صفات ہوں، ایڈجیکٹیوز ہوں، جیسے پیاسا، کوا، تو پیاسا بھی صفت ہے اور وہ بھی اسم ہے، اور کوا جو ہے وہ جانور ہے، وہ بھی اسم ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کام کا نام جس میں زمانہ نہ ہو، جیسے سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، پڑھنا، کھانا، پینا، یہ سارے یہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ مگر اگر کام کے نام کے ساتھ زمانہ آ جائے، جیسے جب تک تو یہ تھا کہ سونا، تب تک تو وہ اسم تھا، مگر اب اس میں زمانہ آ جائے کہ وہ سو رہا تھا، یا وہ سو رہا ہے، یا وہ سوئے گا، اب کیا ہو گیا، اس میں کام بھی آ گیا اور زمانہ بھی آ گیا، تو یہ اب ہو گیا فعل۔ تو کام کے نام کے ساتھ، یعنی کام کے ساتھ اگر زمانہ آ جائے تو پھر وہ فعل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ اسم ہوتے نہ فعل ہوتے، مگر ان کی مدد سے جو ہے وہ جملے بنائے جاتے ہیں، جیسے حامد بازار کی طرف گیا، حامد بازار کی طرف گیا، تو اب یہ حامد بھی اسم ہے، بازار بھی اسم ہے، گیا فعل ہے، کی طرف کیا ہے، یہ حرف ہے۔ یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، مگر ان کی مدد سے جملے بنائے جا رہے ہیں۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے سوال آ جائے۔ اب جیسے یہ ایک آیت ہے، اس آیت کی مدد سے میں نے ویڈیو میں تو بتایا کہ اس میں اکثر و بیشتر الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ایمان، ایمان والا، لا کے معنی نہیں، قدم، اس کی پالیسی بین بین ہے، ید اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ کے معنی میں، اللہ اور رسول تو استعمال کیا ہی جاتا ہے، سماعت اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالم، علم، معلوم، تعلیم، معلم، یہ سب بھی استعمال کیے جاتے ہیں، وا اور تقوی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اردو بولنے والوں کے لیے عربی آسان ہے، صرف یہ ہے کہ شکل، اسپیلنگ تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمیں بس یہی پہچاننا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جو ہمارے ابتدائی 100 صفحات ہیں مین کتاب کے، اور نوٹس تو مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں، مختصر نوٹ سے کانسیپٹ فوری سمجھنے کے لیے یا ریوائز کرنے کے لیے، اور مین کتاب جو ہے وہ اہم ترین کتاب ہے۔ تو ہماری جو مین کتاب ہے اس کے 100 صفحات اسم پر مشتمل ہیں، اور اسم ہی کو اب ہم نے آگے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے بہت اہم چیز کیا ہے، اسم کے 4 پہلو۔ اسم کے 4 پہلو یہ بتاتے ہیں کہ جملے میں اسم کام کیا کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کام کیا کر رہا ہے، کیا وہ کام کر رہا ہے، یا اس پر کام ہو رہا ہے، یا وہ کوئی اضافی پوزیشن میں۔ مثال کے طور پر یہاں پڑھنے کا کام کون کر رہا ہے، حامد کر رہا ہے، تو یہ کام کر رہا ہے۔ اور پڑھنے کا کام کس پر ہو رہا ہے، کتابوں پر ہو رہا ہے، تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ جبکہ فرزانہ بھی اسم ہے، مگر یہ اضافی حالت ہے، یہ نہ پڑھ رہی ہے نہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس جملے میں ایک تھرڈ پوزیشن پر ہے۔ تو دیکھیں اس جملے میں 3 اسم ہیں، حامد بھی ہے، فرزانہ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، تینوں کے کام الگ ہیں۔ حامد پڑھنے کا کام کر رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ کام کر رہا ہے۔
کتابوں پر کام ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ کتابوں پر کام ہو رہا ہے، اور فرزانہ جو ہے وہ تیسری حالت ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسم کی حالت. اسم کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کام کر رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، یا اس کی کوئی اضافی حالت ہے. دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسم ہے اس کے جنس کیا، آیا یہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ عربی کے اندر ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ مذکر اور مؤنث یکساں رہیں گے. جیسے والدہ مؤنث ہے تو والد مذکر ہے، بیٹا مذکر ہے تو بیٹی مؤنث ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جن کا جنس تعین نہیں ہوتا ہے، یعنی جن کا جینڈر پتہ نہیں ہوتا. یعنی پین ہے، قلم ہے، کتاب ہے، میز ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، عمارت ہے، شہر ہے، ملک ہے، دودھ ہے، شربت ہے. اب یہ تو ان کا تو اپنا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، ان کا تو اپنا کوئی جنس نہیں ہوتا. تو یہ اردو بولنے والے یا ہر زبان بولنے والے طے کرتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے. اب موٹر سائیکل جو ہے، جب کراچی میں ہم موٹر سائیکل کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل خراب ہو گئی. تو ہو گئی کہ مطلب کیا ہوا کہ کراچی والے موٹر سائیکل کو مؤنث لیتے ہیں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، موٹر سائیکل چل رہی ہے. جبکہ پنجاب والے کیا کہتے ہیں؟ موٹر سائیکل خراب ہو گیا. اب ان کے نزدیک کیا ہے کہ موٹر سائیکل مذکر ہے. اسی طرح دہلی اور لکھنؤ والوں کے درمیان اختلاف ہے. ایک کے نزدیک جو دہی جو ہے وہ مؤنث ہے، دہی پھٹ گئی، اور ایک کے نزدیک دہی مذکر ہے، دہی پھٹ گیا. تو جن چیزوں کا جنس طے نہیں ہوتا، جن چیزوں کا جینڈر نہیں پتہ ہوتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا جوڑا نہیں ہوتا، تو وہ ان کے جنس کو بولنے، اس زبان کو بولنے والے طے کرتے ہیں. اب پنکھا ہمارے ہاں اردو بولنے والوں کے مذکر ہے، جبکہ عربی میں یہ مؤنث دیا جاتا ہے. تو مذکر مؤنث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مذکر ہے وہ لفظ یا مؤنث ہے. اس کو پھر ہم نے ڈسکس کیا ہے ویڈیوز میں. تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ اسم میں واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. آپ کو اتنا اندازہ تو اب ہو ہی گیا ویڈیوز دیکھ کر کہ اردو اور انگلش میں واحد ایک کے لیے ہوتا ہے اور جمع دو کے لیے ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ. مگر عربی میں واحد ایک کے لیے ہوتا ہے، جمع جو ہے وہ تین کے لیے ہوتا ہے، تین اس سے زیادہ، اور دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو مثنیٰ ہوتا ہے. یعنی سنگولر، ڈیول اور پلورل، یہ تین ہو جاتے ہیں. اور چوتھے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی وسعت کیا، یعنی وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. ان چاروں کو اسم کے چار پہلو کہتے ہیں: حالت، جنس، عدد اور وسعت. سب سے پہلے حالت دیکھتے ہیں کہ اسم کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یا اس کی اضافی پوزیشن ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں، پہلی مثال میں دیکھیں، حامد نے مارا، حامد کام کر رہا ہے. محمود کو مارا، محمود پر کام ہو رہا ہے. اب عربی میں تو نے اور کو ہے نہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کام کون کر رہا ہے اور کس پر کام ہو رہا ہے؟ اسی طرح لڑکا قرآن پڑھتا ہے، تو لڑکا کام کر رہا ہے اور قرآن پر کام ہو رہا ہے. استاد نے ایک کتاب لکھی، استاد لکھنے کا کام کر رہا ہے اور کتاب پر کام ہو رہا ہے. اگر اس کو آگے اگر ہم آگے اس کو اضافہ کریں، استاد نے کتاب لکھی قلم سے یا قلم کے ذریعے سے، تو اب قلم کیا ہو جائے گا؟ وہ اضافی ہو جائے گا. یعنی استاد کام کر رہا ہے، کتاب پر کام ہو رہا ہے، اور قلم کی اضافی حالت ہے. لکھنا جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس نہیں کریں کیونکہ وہ فعل ہے، وہ پھر انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. حامد نے لڑکے کی کتاب پڑھی، تو کام کون کر رہا ہے؟ حامد. کام کس پر ہو رہا ہے؟ کتاب. لڑکا کیا کر رہا ہے؟ لڑکا کچھ نہیں کر رہا. تو یہ تین پوزیشن ہو گئی، یہ اضافی ہو گئی، یہ مفعولی ہو گئی. مفعولی پوزیشن کیا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہے. اور حامد کی پوزیشن کیا ہو گئی کہ یہ فاعلی ہے. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، جس پر کام کر رہا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حالت نصب، اور جو اضافی حالت ہے اس کو کہتے ہیں حالت جر. رفع، نصب اور جر، جیسے کہ یہ ٹیبل میں آ رہا ہے. تو عربی کے اندر اکثر و بیشتر اسم وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دو پیش کے ساتھ. اب دیکھیں اس پہ دو پیش ہے. حالت رفع یعنی کہ فاعلی، یعنی کہ اس جملے میں وہ کام کر رہا ہے، اور وہ اسم جب نصب میں آتے ہیں یعنی مفعولی میں آتے ہیں، جب ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو دو زبر آ جاتے ہیں. اور جب
وہ اضافی حالت میں ہوتے ہیں یعنی حالت جر میں ہوتے ہیں تو ان پہ دو زیر آ جاتے ہیں. یہاں تک سب کو بات کلیئر ہے نا؟ کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ میں پوچھ لیجیے گا یا سیشن کے بعد میں بھی واٹس ایپ کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے. تو اکثر و بیشتر اسم یعنی اگر ہم ایک اضافہ اندازہ کر لیں کہ عربی کے اندر 100 اسم ہیں تو 85 اسم 85 اسم ایسے ہوں گے کہ جن کے آخر میں دو پیش آتے ہیں. یعنی ڈکشنری میں ہم چیک کرتے ہیں محمد یا شیئن یا جنتن یا بنتن تو ان کے آخر میں دو پیش ہوتے ہیں. تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ حالت نصب میں آتے ہیں تو دو زبر اور حالت جر میں آتے ہیں تو دو زیر میں آتے ہیں. اب ان کے معنوں میں تبدیلی نہیں ہوتی, جملے میں اس کی پوزیشن پتہ چلتی ہے کہ جملے میں وہ کام کر رہے ہیں یا ان پر کام ہو رہا ہے یا ان کی اضافی حالت ہے. تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ عربی میں لکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دو زبر لکھا جاتا ہے تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ عربی میں لکھنے کا رسم الخط کا مسئلہ ہے, اس کا قاعدہ ہے. کہ جب دو زبر لکھا جاتا ہے تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. تو ایسے اسم جو اوریجنلی دو پیش کے ساتھ آتے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. میم, نون, صاد, را اور فا, یہ اوپر ہی میں نے لکھ کے بتایا ہوا ہے, ان کو منصرف کہتے ہیں. تو ایسے اسم جن کے آخر میں ڈکشنری میں دو پیش آتے ہیں جب یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں تو دو زبر اور حالت جر میں ہوتے ہیں تو دو زیر ہوتے ہیں. اور دو زبر جب حالت نصب میں جب دو زبر لکھا جاتا ہے تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. اس کی دو ایکسیپشن ہیں, دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر جب دو زبر آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ایک وہ جب اسم کے آخر میں گولتا آ جائے. اب دیکھیں جنتون کو جب ہم نے نصب کیا اور دو زبر لگایا تو الف کا اضافہ نہیں ہوا ہے, جنتن رائے, یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوا ہے. اور دوسری صورت اس وقت جب اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے. ایسی صورت میں بھی جب دو زبر لگاتے ہیں تو الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا, ورنہ دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو منصرف اسم یا اسم کی جمع ہوتی ہے اسما. منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو اوریجنلی ڈکشنری میں دو پیش کے ساتھ ہوتے ہیں. دو پیش, دو زبر, دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. تو دو پیش رفع میں یعنی جو اسم فاعلی حالت میں اسم کام کر رہا ہے, دو زبر نصب یعنی اس پر کام ہو رہا ہے یعنی یہ مفعول ہی ہے, اور دو زیر حالت جر یعنی اس کی اضافی حالت ہے. دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے. اچھا, ہم نے بہت ٹینشن اس لیے لینی کہ ہم نے لکھنا نہیں ہے, ہمیں تو قرآن پاک پڑھنا تو وہاں تو بنا بنایا ہوا تیار مل جاتا ہے, ہمیں صرف سمجھنا ہے. تو دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہمیں قرآن پاک میں ملے گا. صرف دو ایکسیپشن, دو استثناءات ایسی ہیں کہ جہاں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ایک جب گولتا لگ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ایک جب اسم کے آخر میں الف حمزہ آ جائے تو دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. پھر آگے بڑھتے ہیں. کچھ اسم ایسے ہیں, یہ پھر آپ نوٹس آپ نے پڑھ لیا ہوگا, کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, نوٹس بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ہم تو صرف اسے دہرا رہے ہیں اس لیے آگے جا رہے ہیں. کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ایک پیش ہوتا ہے. یہ طے کون کرتا ہے؟ دو پیش ایک پیش, یہ ڈکشنری طے کرتی ہے. تو دیکھیں محمدن تھا, بنتن تھا, سماؤن تھا, شیئن تھا. ڈکشنری میں جب ہم گئے تھے تو وہاں ڈکشنری میں ہمیں دو پیش کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ ملا. مگر کچھ الفاظ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک پیش کے ساتھ ڈکشنری میں ملتے ہیں, جیسے ابراہیم, مکتو, مریم, اسرائیل, احمر, اسود وغیرہ. ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ حالت نصب میں آئے یا حالت جر میں آئے ان پہ ایک زبر لگتا ہے, یعنی اب وہ تنوین والی بات ختم ہو گئی. تو حالت رفع میں ایک پیش یعنی فاعلی حالت میں ایک پیش, حالت نصب یعنی مفعولی حالت میں ایک زبر, اور اضافی حالت یعنی حالت جر میں ایک زبر. اب چونکہ دو زبر ہے ہی نہیں تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. الف کا اضافہ وہاں ہوتا ہے جب دو زبر لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ, ایک پیش ایک زبر. ایک زبر, یہاں کوئی ایکسیپشن والا معاملہ نہیں ہے, یہاں کوئی الف کا معاملہ نہیں ہے, یہ سمپل ہے ایک پیش ایک زبر اور ایک زبر. ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. یہ ہو گیا غیر منصرف. غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اسپیلنگ نصب و جر میں ایک ہی رکھتے ہیں, یعنی رفع میں ایک پیش ہوتے ہیں, نصب و جر میں ایک زبر اور ایک زبر ہوتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ مبنی کہلاتے ہیں. یہ مبنی ہوتے ہیں یعنی جو اسپیلنگ ان کی حالت رفع میں ہے وہی اسپیلنگ حالت نصب میں ہے, وہی اسپیلنگ حالت جر میں. رفع نصب جر میں ان کی اسپیلنگ ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی, چاہے وہ فاعلی ہوں کام کر رہے ہوں, چاہے وہ مفعولی ہوں
کام ہو رہا ہو ان پر، چاہے وہ اضافی حالت ہو یعنی کوئی کام نہ کروں، تینوں صورتوں میں ان کی اسپیلنگ ایک ہی طرح لکھی جاتی ہے. ہم جملے کے کانٹیکٹ سے، جملے کے سیاق و سباق سے پہچانتے ہیں کہ وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. دیکھیں جناب، اچھا یہ جو ٹیبل بنتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں گردان. تصریف بھی کہتے ہیں، مگر گردان جو ہے وہ فارسی لفظ ہے اور یہی عموماً استعمال ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں، ورنہ عربی لفظ جو ہے وہ تصریف ہے، تا صاد را یا اور فا. بہرحال یہ گردان ہے. اور آپ دیکھیں اخن حالت رفع میں، تو حالت نصب میں اخن اور حالت جر میں اخن. دو پیش ہے نا، اخن پہ دو پیش ہے، تو نصب میں دو زبر اور جر میں دو زیر. حلون دو پیش ہے، تو حالت نصب میں دو زبر اور حالت جر میں دو زیر، اور جب دو زبر لگا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ الف کا اضافہ کر رہے ہیں. اختن کو دیکھیں، اختن دو پیش کے ساتھ ہے تو اختن اختن. حلوتن دو پیش کے ساتھ ہے تو حلوتن حلوتن. اب حلوتن ایکسیپشن والا معاملہ ہے، اس کے آگے میں گولتا ہے، تو جب دو زبر لگائیں گے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. پھر الذی یہ مبنی ہے، یعنی ان کی اسپیلنگ رفع نصب جر میں تبدیل نہیں ہوتی. تو دیکھیں رفع نصب جر میں ان کی اسپیلنگ ایک ہی ہے. اسی طرح اللتی، یہ رفع نصب جر میں اس کی اسپیلنگ تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو رفع نصب جر میں ایک ہی ہے. مطمئنن یہ دو پیش ہے، تو دو پیش ہے تو نصب میں دو زبر اور جر میں دو زیر ہے، اور جب دو زبر لگایا تو آپ نے نوٹ کیا کہ الف کا اضافہ ہوا ہے. مطمئنتن دو زبر ہے تو دو زبر اور دو زیر، اور یہ ایکسیپشن ہے کہ جب گول تا لگ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھے گا. پھر عروسن عریسن دو پیش ہے تو دو زبر دو زیر، الف کا اضافہ کیا گیا ہے. اور عروسن تو عروسن عروسن دو زبر لگایا تو الف کا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح دیکھیں اکبرو ایک پیش ہے، اب یہ غیر منصرف ہے تو نصب اور جر میں ایک زبر ایک زبر. جبکہ کبرا یہ مبنی ہے، یہ یا پر کھڑی زبر ہے، تو نصب میں بھی کبرا اور جر میں بھی کبرا ہو جائے گا. اور یہ جنس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن جنس کا وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا، جس میں مذکر مؤنث کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم یہ ہم اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کو ایک چارٹ بنا لیتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو لے لیتے ہیں جو کہ حقیقت میں جنس رکھتے ہیں، یعنی حقیقی جنس، یعنی یہ حقیقت میں جنس رکھتے ہیں، جیسے والد، والدہ اور لڑکا اور لڑکی. اب یہ حقیقت میں جنس رکھتے ہیں، تو ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ہمیں الفاظ معنی دیکھنے ہوتے ہیں. جیسے والدن والد کے لیے ہے ابن، اور والدہ کے لیے کیا ہے امن. لڑکا کے لیے کیا ہو گیا ولدن، لڑکی کے لیے کیا ہو گیا بنتن. تو ڈکشنری ہمیں بتا دیتی ہے. اور یہ حقیقی جنس سے ان کے جوڑے ہوتے ہیں، ان کے پیر ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں، ہر معاشرے میں، دنیا کے ہر خطے میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ صفات ہوتے ہیں. عربی میں صفت کا بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. ایسے اردو میں سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا تو اچھی، مگر اردو میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اب خوبصورت یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ صفت ہے اردو میں، یا انگلش میں گڈ یا بیوٹیفل. تو اب یہ گڈ بیوٹیفل خوبصورت مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مگر عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں مذکر کے لیے اگر ایڈجیکٹو یعنی صفت استعمال کرنا ہو تو وہ مذکر ہوگا، اور مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو وہ مؤنث ہوگا. عربی میں جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں گڈ بوائے، تو بوائے لڑکا ہے تو گڈ مذکر آئے گا، اور گڈ گرل تو گرل مؤنث ہے تو گڈ جو ہے مؤنث آئے گا. اب جیسے ہم خوبصورت لے رہے ہیں، تو عربی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، عربی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صفات کا مذکر مل جاتا ہے. جیسے جمیلن خوبصورت، حسنن اچھا، ظالمن ظلم کرنے والا. تو اب دیکھیں ان کا عام طور پر عربی میں یہ ہوتا ہے کہ مذکر صفت مل جاتا ہے، اس کی مؤنث بناتے ہیں ہم،
اور مونس کیسے بناتے ہیں؟ یہ جو مذکر ہے اس کے آگے گولتا لگا دیتے ہیں. یہ جو جمیلون ہے اس کے آگے گولتا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ جمیلتن. حسنون کے آگے گولتا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حسنتن. ظالمون کے آگے گولتا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تو ظالمتن. تو صفات عام طور پر ہر وقت نہیں. دیکھیں عربی میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی قاعدہ پرماننٹ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں اس کی ایکسیپشن ہوتی ہے, اور اس ایکسیپشن کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم چونکہ آسان انداز سے پڑھ رہے ہیں تو ہر ایکسیپشن کی وجہ نہیں پڑھ رہے ہیں, بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جنرل قاعدہ ہوتا ہے, اس کا کہیں نہ کہیں اس کی ایکسیپشن نکل آتی ہے. تو ایکسیپشنس کو چھوڑ کر عام قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں صفات کا مذکر ہوتا ہے, مؤنث ہم گولتا لگا کر بنا دیتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اب تیسرا ہے غیر حقیقی جنس, جس کے لیے یہ ہم نے چیپٹر پڑھنا شروع کیا ہے, اور یہ بہت تفصیل سے میں نے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے, کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. صرف کتاب اور میرے نوٹس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے, بات وہی ہے. تو میں اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. غیر حقیقی جنس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب غیر حقیقی جنس کیا ہو گیا؟ غیر حقیقی جنس وہ اسم ہو گئے جن کے جوڑے نہیں ہیں, جن کے پیر نہیں ہیں, پیر سے مراد جوڑے, اور یا تو کوئی بولنے والا اس کو مذکر لے گا, کوئی بولنے والا اس کو مؤنث لے گا, یعنی جو زبان یا اس خطے کے یا ملک کے یا قبیلے کے لوگوں نے طے کر دیا. جیسے میں نے مثال آپ کو دی, صرف ہمارے ملک میں 2 شہروں کی مثال دی میں نے آپ کو, کراچی اور لاہور. تو موٹر سائیکل کراچی میں مؤنث ہے اور لاہور میں مذکر ہے. کتنا فرق آ گیا. تو اب دیکھیے ہم اپنی آسانی کے لیے عربی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن اسم کے آخر میں عام طور پر, دیکھیں نوٹ کیجئے, عام طور پر گولتا ہو, زبر الف حمزہ ہو اور کھڑی زبر یا ہو. جن اسم کے آخر میں گولتا ہو, زبر الف اور حمزہ ہو, کھڑی زبر یا ہو, وہ مؤنث ہوتے ہیں. اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ مؤنث علامتی ہے. علامات ہے نا, یہ سائنس ہیں, سائنس ہیں. یہ گولتا ایک سائن ہے, زبر الف حمزہ ایک سائن ہے, کھڑی زبر یا ایک علامت ہے. تو عام طور پر, ہر مرتبہ نہیں, عام طور پر جس کے آخر میں یہ 3 میں سے کوئی ایک آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. مثال کے طور پر جنتن. اب جنتن جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. جنتن موانی باغ کے, تو اہل عرب اس کو باغ کو مؤنث لیتے ہیں, اور میں گولتا سے معلوم چل گیا. اسی طرح ہمراؤ سرخ رنگ, یہ مؤنث ہے. تو ہم نے کس سے معلوم چلایا؟ زبر الف اور حمزہ کی مدد سے. اور کبرا مؤنث کے لیے آتا ہے, بڑی. سورا. تو عام طور پر جن اسم کے آخر میں گولتا یا زبر الف حمزہ یا کھڑی زبر یا آ جائے وہ مؤنث ہوتے ہیں. ایکسیپشنز اپنی جگہ ہیں. اب بار بار میں ایکسیپشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب یہ دیکھیں, یہ گولتا کو دیکھیں, ہر مرتبہ مؤنث نہیں ہوتا, یہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. جیسے خلیفہ گولتا ہے اس کے آخر میں, مؤنث نہیں ہے. علامہ گولتا ہے, مؤنث نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ مؤنث ہو, مگر عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے, زبر الف حمزہ آ جائے, کھڑی زبر یا آ جائے, وہ مؤنث ہوتے ہیں. مگر پھر بھی ایسے بہت سارے مؤنث ہیں جو ہمیں عربوں سے سن کے معلوم چلا ہے, سماعت سے معلوم چلا ہے. سماعت یعنی کہ سننا, سننے سے معلوم چلا ہے کہ بھئی وہ نہ ان کے آخر میں گولتا ہے, نہ ان کے آخر میں زبر الف حمزہ ہے, نہ ان کے آخر میں کھڑی زبر یا ہے, مگر پھر بھی وہ مؤنث ہے. جیسے یہ دیکھیں, یہ سارے مؤنث ہیں. تو ہم نے ان کو نام دیا مؤنث سماعی, عربوں سے سن کر معلوم چلا ہے. اردن, حربن, نارن, سماؤن, ریحن, نفسن, شمسن, دارن, سبیلن, یہ سارے مؤنث ہیں. ان کے آخر میں نہ گولتا ہے, نہ زبر الف حمزہ سنگل پیش والا, نہ کھڑی زبر یا, پھر بھی مؤنث ہے. تو صحیح ہے. تو ہم نے ان کو کیا نام دے دیا؟ مؤنث سماعی, سن کر معلوم چلا ہے. اچھا, اب کوئی اسم, یہ ساری چیزیں نوٹس پہ لکھی ہوئی ہیں, آپ کے شارٹ نوٹس میں بھی لکھی ہیں, کتاب میں بھی لکھی ہیں. اور اب جو اسم نہ مؤنث علامتی ہے نہ مؤنث سماعی ہے, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مذکر سماعی.
یعنی مذکر ہو جائے گا پھر وہ سمپل. جو نہ مؤنث علامتی ہے نہ مؤنث سماعی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر سماعی. اب دیکھیں ہم کافرون کی ہم نے کتنی شکلیں بنائی ہیں، کتنی گردان کی ہے؟ 6 کی ہے. کافرون کیا ہے؟ یہ حقیقی جنس ہے. حقیقی جنس کا مطلب ہے کہ مذکر بھی بنے گا اس کا اور مؤنث بھی بنے گا. تو مذکر کے 3 بنیں گے رفع نصب جر، اور مؤنث کے 3 بنیں گے رفع نصب جر. کافرون 2 پیش کے ساتھ ہے یعنی یہ منصرف ہے، تو نصب میں 2 زبر، جر میں 2 زیر. اس کے آگے گولتا لگا دیا. پہلے ہم نے ڈکشنری میں چیک کیا کہ کافرون کی مؤنث ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے مؤنث ہو، جیسے ابن کی مؤنث امون ہے، میں نے یہ مثال دی تھی. ولدن کی مؤنث بنتن ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی مؤنث اس کی مؤنث عام، تو پھر مؤنث نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ کافرون کے آگے گولتا لگا دیا، جیسے میں نے پہلے آپ کو اوپر بتایا تھا. تو یہ ہو گیا کافرتن، کافرتن، کافرتن. تو بعض کے مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، بعض کا صرف مذکر ہوتا ہے، مؤنث بنانا پڑتا ہے. حسن دیکھیں یہ صفت ہے، 2 پیش کے ساتھ ہے، تو نصب میں اور جر میں 2 زبر اور 2 زیر. مؤنث اس کا ہم نے ڈکشنری میں چیک کیا نہیں بنا، گولتا لگا دیا، وہی 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر. جبکہ نفسن کے معنی ہوتے ہیں جان کے، تو مؤنث ہے یہ. عربی میں ہم نے ڈکشنری میں چیک کیا، عربوں سے معلوم چلا، قرآن پاک کو ہم نے پڑھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ یہ نفسن ہے، یہ مؤنث ہے. اور کون سا مؤنث ہے؟ یہ سماعی ہے. علامتی ہوتا تو یا تو اس کے آگے گولتا ہوتا، یا زبر الف اور حمزہ ہوتا، یا کھڑی زبر اور یا ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر ہے مؤنث تو ہم نے مؤنث سے سماعی کہہ دیا. یہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے سماعی، قیاسی، علامتی وغیرہ، اصلا تو یہ صرف مؤنث ہے. چونکہ یہ 2 پیش کے ساتھ آیا ہے تو 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر. تو حقیقی اگر ہے تو 6، اور غیر حقیقی ہے تو اب تک کے پڑھے جانے کے حساب سے اس کے 3 شکلیں بنتی ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں عدد میں. عدد جیسا کہ ابھی نے پہلے بھی سمجھا، آپ نے ویڈیوز سے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ عربی میں 1 کے لیے واحد، جو اب تک ہم پڑھ رہے آ رہے ہیں واحد، 2 کے لیے مثنیٰ بھی کہتے ہیں اس کو، اور بعض کتابوں میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، اور جمع جو ہے وہ 3 کے لیے ہوتا ہے. تو یعنی جمع 3 سے آگے ہوتا ہے. تثنیہ 2 کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ یا مثنیٰ 2 کے لیے ہوتا ہے، واحد جو ہے وہ 1 کے لیے ہوتا ہے. تو عربی میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کا واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے اور بہت آسان ہے. رفع میں ہم لگا دیتے ہیں اس کے آخر میں آنی، اور نصب ہو یا جر ہو اس کے آخر میں لگا دیتے ہیں عینی. آنی، عینی، عینی، یہ یاد کر لیجئے، آنی، عینی اور عینی، یعنی نصب و جر کا ایک ہی طریقہ ہے. تو جیسے یہ مسلمون ہے، مسلمون، مسلمن، مسلمن، پھر رفع نصب جر کیا بن جائے گا؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اور مؤنث کا کیا ہوگا؟ مسلمتن سے مسلمتانی، اور مسلمتینی اور مسلمتینی. یہ دیکھیں یہاں پر کتابن، ایک کتاب، کتابن، 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 ہم یوں کر لیتے ہیں رفع نصب جر، کتابن، کتابن، کتابن. یہ تو ہو گیا واحد. پھر مثنیٰ کیا ہو گیا؟ کتابانی، کتابینی اور کتابینی. آنی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آنی ہمیں 2 باتیں بتا رہا ہے. ایک بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ ہے. سمجھے؟ بہت نوٹ اہم بات ہے. یعنی آنی ہمیں 2 باتیں بتا رہا ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ایک تو اس کی حالت بتاتا ہے کہ وہ رفع ہے، اور دوسرا یہ عدد بتاتا ہے کہ وہ تعداد میں 2 ہیں. اور عینی ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یا تو یہ نصب ہے، کانٹیکس، سیاق و سباق، وہ ہمیں بتائے گا کہ بھئی وہ جملے میں اس اسم پر کام ہو رہا ہے یا اس کی اضافی حالت ہے. اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ نصب ہے یا جر ہے. اور اگلے چیپٹر سے بھی انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھ لیں گے. جیسے ہمارے اسم کے 4 پہلو مکمل ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد جب مرکبات شروع ہوں گے تو وہاں آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی یہ بات. آپ دیکھتے ہیں پہچان لیں گے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے.
تو عینی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مثنیٰ ہے. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد سے مثنیٰ بنانا ہو تو حالت رفع میں آنی اور نصب و جر میں عینی اور عینی. یہاں تک جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمع بعض جمع قاعدے سے ہوتی ہے، بعض جمع بغیر قاعدے سے ہوتی ہے. جو قاعدے سے جمع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جماعت سالم، اور اس کا مذکر کا بنانے کا طریقہ الگ ہے اور مؤنث کا بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. مذکر اگر جمع بنانا ہو تو حالت رفع میں اونا لگا دیتے ہیں، حالت نصب اور جر میں اینا لگا دیتے ہیں. جیسے مسلمون ہے، اس کے آگے اونا لگا دیا تو مسلمونہ ہو گیا، اور نصب و جر کرنا ہو تو اس کے آگے اینا لگا دیا تو نصب اور جر دونوں ہو گئے. اب دیکھیں اونا ہمیں تین باتیں بتا رہا ہے. پہلی بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، اور تیسری بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے. اسی طرح اینا اور اینا بھی تین باتیں بتا رہے ہیں. اینا یہ بتا رہا ہے کہ اس کانٹیکس کے حساب سے یا تو وہ نصب ہے یا وہ جر ہے، دوسری بات یہ کہ وہ مذکر ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ جمع ہے. تو مثنیٰ تو بنانا تھا مذکر مؤنث کا ایک ہی طریقے سے. جمع بنانا ہو تو بعض جمع قاعدے سے بنتے ہیں اور بعض جمع بغیر قاعدے سے. جو قاعدے سے بنتے ہیں اس کو اگر مذکر کا جمع بنانا ہو تو اونا اور اینا، اور اگر مؤنث کے جمع بنانا ہو تو آتن، آتن اور آتن. یعنی جو مذکر مؤنث ہو مسلماتن، مسلمتن ہے، اس کے گولتا ہٹا کر آتن لگاتے مسلماتن، اور نصب و جر میں مسلماتن مسلماتن. تو یہاں پہ بھی دیکھیں آتن تین باتیں بتا رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ مؤنث ہے، دوسری بات ہے کہ یہ جمع ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ حالت رفع میں. اسی طرح آتن، آتن میں تین باتیں بتا رہے ہیں. یا تو یہ نصب ہے یا یہ جر ہے، دوسری بات ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور تیسری بات ہے کہ یہ جمع ہے. تو مذکر اگر جمع بنانا ہو تو اونا، اینا، اینا، اور اگر مؤنث کی جمع بنانا ہو تو آتن، آتن اور آتن. بعض جمع ایسے ہوتے ہیں جو کہ قاعدے کے بغیر ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے عبدن مذکر ہے، اب جمع کے حساب سے تو اس کو عبدونا ہونا چاہیے تھا، مگر ڈکشنری میں اس کی جمع عبادن ہے. امراتن یہ مؤنث ہے، اس کی جمع امراتن ہونی چاہیے تھی، امراتن، 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 مگر ڈکشنری میں اس کی جمع نساؤن ہے. قلم کی جمع قلمونا ہونی چاہیے تھی، مگر اقلامن ہے. مرد کی جمع مردونا ہونا چاہیے تھا، امرادن ہے. جبل کی جمع جبلونا ہونا چاہیے تھا، جبالون ہے. قلب کی جمع قلبونا ہونا چاہیے تھا، یہ قلوبن ہے. تو اب یہ وہ سارے جمع ہیں جو کہ بغیر قاعدے کے، یہ ہمیں ڈکشنری بتاتے ہیں. کہ مسجدن دیکھیں، مسجدوں کی جمع مسجدونا ہونا چاہیے تھا، مذکر ہے، مگر مساجدو ہے. تو ان کو جمع سالم کہتے ہیں. جمع سالم قاعدے والی جمع ہوتی ہے، اور جمع مکسر بغیر قاعدے والی جمع ہوتی ہے. ایک مطلب پھر آپ نوٹس پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کے ریوائز ہو جائے. اب دیکھیں اب تک ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، اگر کسی ایسے اسم کی ہم شکل بنانا چاہ رہے ہوں، گردان بنانا چاہ رہے ہوں جو کہ حقیقی جنس رکھتا ہو، یعنی اس کا مؤنث بھی بنایا جا سکتا ہو، تو دیکھیں اس کے 9 بنیں گے. واحد کے 3، مثنیٰ یا تو تثنیہ لکھا ہے یعنی اس سے مراد مثنیٰ ہے، مثنیٰ کے 3 اور جمع کے 3. مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اور پھر اس کا مؤنث ہی بنے گا کیونکہ یہ حقیقی ہے. تو مؤنث کس طرح بنتا ہے؟ مسلمون کے آگے گولتا لگا دیں. اگر ڈکشنری میں اس کی مؤنث نہیں ہے تو ہم مسلمتن کر دیں گے. مسلمتن، مسلمتن، مسلماتن، پھر آنی، عینی، عینی لگا دیا. مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی. چونکہ مؤنث ہے تو اس کی جمع قاعدے سے بنتی ہے، یہ بھی اہم بات ہے. تو مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہ جو ہے یہ حقیقی جنس ہے، اور حقیقی جنس کے 9 شکلیں مذکر کی بنیں گی اور 9 شکلیں مؤنث کی بنیں گی. اب کتابن یہ غیر حقیقی، اور غیر حقیقی میں کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کی 2 ہی بنے گی. کتاب مذکر ہے تو کتاب مؤنث نہیں ہو سکتی. اب اس کی 9 بنے گی، کتابن، 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 پھر آنی اور عینی لگا دیں گے. کتابانی، کتابینی، کتابینی. اب اس کی جمع کتابونا ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ مذکر ہے، اور اونا، اینا، اینا مذکر کے لیے ہوتا ہے، مگر ڈکشنری میں جب ہم نے دیکھا تو بجائے کتابونا کے کتبن ہو گیا. تو اب کتبن ہے، اونا، اینا، اینا ہوتا تو ہمیں پتہ ہے رفع میں اونا، نصب میں اینا، جر میں اینا. مگر جب بغیر قاعدے کی جمع آئی ہے تو پھر ہم اس کو یہ دیکھیں گے آخر میں اس کی حرکت کیا ہے.
آخر میں اس کی حرکت کیا ہے؟ دو پیش. تو جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب آخر میں حرکت دو پیش ہو جائے تو نصب میں دو زبر ہو جاتا ہے, الف کا اضافہ ہو جاتا ہے ایکسیپشنس کو چھوڑ کر, اور جر میں دو زیر ہو جاتا ہے. تو کتبن کتبن کتبن. یہاں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بتاؤں, کتابوں کی جگہ آپ رکھ دیں مسجدن. مسجدن یہ مذکر ہے, مسجدن اور مسجدن. مسجدانی مذکر ہے, یہ ذہن میں رکھے گا, مسجدانی, مسجدینی, مسجدینی. اب جمع آ جائے. جمع چونکہ مذکر ہے اس کو مسجدونہ ہونا چاہیے تھا, مگر ڈکشنری یہ بتا رہی ہے کہ بجائے جمع مسجدونہ کے بغیر قاعدے کی آتی ہے اور آتی ہے مساجدو. اب آپ نوٹ کریں, بہت غور کریں کہ جب واحد ہے تب یہ منصرف ہے. یعنی منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جو اوریجنلی اس کے آخر میں دو پیش آ جائے. اور جب جمع آتی ہے تو وہ ایک پیش کے ساتھ آ جائے, یعنی یہ غیر منصرف ہے. یاد ہے نا منصرف غیر منصرف, ابھی ہم نے سمجھا ہے. منصرف وہ اسم ہوتے ہیں جن کے آخر میں دو پیش ہوتا ہے, تو نصب و جر میں دو زبر دو زیر ہو جاتے ہیں, وہ جیسے ہم نے مسجدن 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 کیا. اور غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں اوریجنلی ڈکشنری بتا دیتی ہے کہ اس پہ ایک پیش ہے. اب جب ان کا نصب و جر بنایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک زبر کرتے ہیں. تو یہ مساجدو, مساجدہ اور مساجدہ. تو مسجد ایسی مثال ہے جس میں اس کا واحد منصرف ہے اور اس کی جمع غیر منصرف ہے. اس کو نوٹ کر لیجیے گا. پھر جنتن دیکھیں, یہ مؤنث ہے, یہ مؤنث ہے غیر حقیقی. اب اس کی بھی نوعی بنے گی, جنتن جنتن جنتن. آنی عینی عینی تو لگتا ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے حقیقی ہو چاہے غیر حقیقی ہو, ایکسیپشن اپنی جگہ پر ہیں. اور جب اس کی جمع ہے, ہم نے دیکھا ڈکشنری میں کہ بھائی اس کی جمع قاعدے سے بنتی ہے بغیر قاعدے سے بنتی ہے. تو بغیر قاعدے سے نہیں بنتی, قاعدے سے بنتی ہے. چونکہ یہ مؤنث ہے تو مؤنث کی جمع کیسی بنتی ہے؟ آتن, آتن اور آتن. تو جناتن جناتن جناتن. پھر آپ نوٹ دیکھ لیجیے گا, اس میں ایکسرسائز جو ہیں وہ کر کے سمجھایا گیا کہ واحد اور جمع کس طرح بنائے جاتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ابھی دیکھیں صادق جو ہے حقیقی ہے, 9 شکلیں مذکر کی بنی, 9 شکلیں مؤنث کی بنی, 18 ہو گئی. کلبن غیر حقیقی ہے, مذکر ہے تو اس کی بس نوعی بنے گی. اذن غیر حقیقی ہے, مؤنث ہے, اس کی صرف نوعی بنے گی. تو حقیقی کی 18 اور غیر حقیقی کی 9. اب اسم کا جو آخری پہلو ہے وہ وسعت ہے. یعنی اسم وسعت کے لحاظ سے دو ہوتا ہے, یا تو کامن ناؤن ہوتا ہے یا پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو کامن ناؤن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک لڑکا آیا, کلاس میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے, مسجد میں بہت سارے لوگ تھے, تو یہ کامن ناؤن ہو جاتے ہیں. اور ان کی لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اس میں نکرہ ہے. عربی ہماری کتاب میں یہ ترتیب ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ایک, کوئی, کچھ, بعض, چند وغیرہ لگا دیتے ہیں. جیسے مارکیٹ میں بہت سارے لوگ تھے, یا اسکول میں بہت سارے بچے تھے. یعنی اب یہ کوئی پرٹیکولر نہیں ہے بلکہ یہ کامن ناؤن ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں حامد آیا تھا, اب حامد کسی کا نام ہو گیا تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اسم علم. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جھنڈا کسی کی پہچان ہوتی تھی. تو جیسے ہم نے کہا نا کلاس میں حامد تھا, پہلے تو ہم نے کہا کلاس میں بہت سارے لڑکے تھے یا کلاس میں بہت سے لڑکے تھے, تو بات کلیئر تو ہو گئی, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ لڑکے کون تھے, ان کی کوئی پہچان نہیں ہے. مگر جب ہم نے نام دے دیا کہ حامد, ہاں کلاس میں حامد تھا, کلاس میں فرزانہ تھی, کلاس میں نام کے ساتھ ہم نے بتا دیا, تو یہ معرفہ ہو گیا پراپر. یا ہم کہتے ہیں کلاس میں حامد آیا تھا جس نے بہت اچھی طریقے سے سبق کو سنایا. انگلش میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہی, شی, دے, آئی, وی, یو. یہ سارے جو ہیں یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہتے ہیں.
تو یہ بھی پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، یعنی معرفہ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے کہا وہ کتاب، یہ قلم، وہ میز، یہ لڑکا. تو اشارے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں. ان سب کے اپنے چیپٹرز پڑھیں گے. یہ بھی پراپر کر دیتے ہیں، یعنی کسی چیز کو پرٹیکولر کر دیتے ہیں. پھر اس میں موصول جیسے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں یہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو. تو یہ جو الذین ہے یہ پرٹیکولر کر دیتا ہے جو ایمان لائے. تو یہ جو کا جو معنی آ رہا ہے یہ اس میں موصول کہلاتا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں، اور یہ بھی پرٹیکولر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بھی معرفہ کے لیے آتا ہے. اور بھی معرفہ کی قسمیں ہیں. آج ہم اس چیپٹر میں جو خاص چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ معرف باللام پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر انگلش میں ہم کہتے ہیں بک. اب یہ بک سے مراد کوئی بھی کتاب ہوگی، مگر بک سے پہلے دی لکھ دیتے ہیں. دی کیا کر دیتا ہے؟ بک کو معرفہ کر دیتا ہے، پراپر کر دیتا ہے. تو عربی میں دی جو ہے وہ کیا، اس کے لیے کیا اصطلاح ہے؟ وہ ہے الف لام. تو کتابن یہ ہو گیا کامن ناؤن. کوئی بھی کتاب، ہمیں اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، مگر اگر اس پہ ال لگ جائے تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ یہ کامن کو پراپر کر دیتا ہے. الکتاب جیسے قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے الکتاب، کتابن استعمال نہیں ہوتا بلکہ الکتاب استعمال ہوتا ہے. اب الف لام کیا کرتا ہے؟ الف لام ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسا بھی ہم نے سمجھا. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ تنوین کو ختم کر دیتا ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، دو پیش دو زبر دو زیر آتے ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو خفیف کر دیتا ہے. خفیف کہتے ہیں کم کرنے کو. تو یہ کتابن سے پہلے الف لام آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب. یہاں لکھا نا اس کی تنوین کو ساقط کر دے گا. ساقط مشکل لفظ لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ کم کر دے گا. تو اب جیسے یہ رجلن ہے، یہ کامن ہے، جب اس کو پراپر ناؤن بنا دیا، ال لگا دیا، تو یہ الف لام سے یہ کامن سے پراپر یعنی نکرہ سے معرفہ تو ہو گیا، تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو رجلن سے کیا ہو گیا؟ الرجل. فرسن سے کیا ہو گیا؟ الفرس. تو الف لام کے ایک کام تو یہ ہو گئے کہ یہ نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے. دوسرا کام، اچھا الف لام جو ہے نا یہ بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں. اچھا ہوا یاد آیا، الف لام بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ پڑھ رہے ہیں جو نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے. ہر جگہ الف لام کا یہ کام نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں جو الحمدو ہے، الحمدو جو ہے اس میں الف لام نکرہ کو معرفہ والا نہیں ہے، وہ دوسرا الف لام ہے. الف لام کی بہت ساری قسمیں. یہ وہ جو ہم الف لام پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لام تعریف. اور جب جس کی مدد سے جب نکرہ سے معرفہ بنا دیتے ہیں تو اس لفظ کو کہتے ہیں معرف باللام. یہاں جو لکھا ہوا ہے یعنی الف لام کی مدد سے معرفہ کیا گیا یا معرفہ بنایا گیا. تو یہ ہم اس الف لام کی بات کر رہے ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا کرتا ہے؟ وہ نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے. دوسرا کام یہ کیا کر دیتا ہے؟ تنوین کو ختم کر دیتا ہے. تنوین کیا ہے کہ دو پیش کو ایک پیش کر دیتا ہے، دو زبر کو ایک زبر کر دیتا ہے، دو زیر کو ایک زیر کر دیتا ہے. اور تیسری بات کیا کر دیتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسم، مثال کے طور پر مساجدو، یہ غیر منصرف ہے نا. میں غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ایک پیش ہو. جب یہ نصب میں آئے گا تو مساجدہ ہوگا. یعنی غیر منصرف اسم نصب میں جو ہے وہ ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر میں بھی ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے. مساجدو، مساجدہ، مساجد، یہ تو پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر جب الف لام لگتا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ رفع میں تو ایک پیش ہی رہے گا، نصب میں بھی ایک زبر رہے گا، مگر جر میں کیا کر دیتا ہے؟ یہ ایک زیر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم پڑھ کے آئے کہ غیر منصرف حالت جر میں ان پہ زیر نہیں لگتا، مگر جب یہ معرف باللام ہوتا ہے تو زیر قبول کر لیتا ہے. تو اگر ہم مسجدن کی پوری گردان کریں مثال کے طور پر، مسجدن، 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 مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی، مساجدو. یاد رکھیں نا اس کا قاعدے کے بغیر جمع ہے وہ بھی غیر منصرف ہے. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یہ ہو گئے نکرہ.
اب ہمیں معرفہ بنانا ہے. المسجد، ال نے کیا کر دیا؟ تنوین کو ختم کر دیا. المسجد، المسجدہ، المسجدی، مسجد، مسجدن، مسجدین تھا، المسجد، المسجد، المسجد. ال نے کیا کیا؟ تنوین ختم کر دی. نکرہ کو معرفہ کر دیا، تنوین ختم کر دی. المسجدانی، المسجدینی، المسجدینی. اور جمع میں ہو جائے گا المساجد. وہاں تو تنوین تھی نہیں تو الف لام تنوین کو ہی ختم کرتا ہے، ایک حرکت کو ویسے رہنے دیتا ہے. المساجد، المساجدہ. اور نظر کیا ہو جائے گا اس کا؟ المساجدی. یہ ہو گیا معرفہ. صحیح ہے. اب جو حقیقی ہوگا اس کی 18 نکرہ کی شکل بنے گی، 18 معرفہ کی بن گئی. جیسے یہ میں نے غیر حقیقی بنایا نا، غیر حقیقی میں نکرہ کی 9 شکل بنے گی، معرفہ کی 9 شکل بنے گی، یہ 18 ہو جائے گی. اور حقیقی کی بنائے جیسے مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اور کیا ہوگا؟ مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. یہ ہو گیا نکرہ مذکر. اب نکرہ مؤنث بنا لیتے ہیں. مسلماتن، مسلمتن، مسلماتن، مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہ کیا بن گیا؟ نکرہ میں 36 شکلیں بن گئی. 9 مذکر کی بن گئی اور 9 مؤنث کی بن گئی. اب اسی کو معرفہ کر دیں. المسلمو، المسلمہ، المسلمی، اور المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی، المسلمون، المسلمین، المسلمین. اب یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ 9 بن گئے ہمارے مذکر معرفہ کے. اسی طرح 9 مؤنث کے بھی بن جائیں گے. المسلماتو، ال کیا کر دیتا ہے؟ تنوین کو ختم کر دیتا ہے. المسلماتو، المسلماتا، المسلمتی، المسلماتانی، المسلماتینی، اور المسلماتینی. المسلماتو، تنوین ختم کر دی. المسلماتی، المسلماتی. یعنی اب تک جو کچھ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا اسم کے 4 پہلو میں، اگر وہ حقیقی ہے تو نکرہ میں مذکر کی 9 اور مؤنث کی 9، اور معرفہ میں مذکر کے 9 اور مؤنث کے 9 بن جائیں گے. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے. اور اگر وہ غیر حقیقی ہے تو اس کے 9 بن جائیں گے نکرہ میں اور 9 بن جائیں گے معرفہ میں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. تو غیر حقیقی کتنے بن جائیں گی؟ 18. حقیقی کی بن جائے گی 36 اور غیر حقیقی کی بن جائیں گی 18. اور آگے آپ دیکھیں یہاں پر یہ سب بنے ہوئے. صادقن جو ہے وہ حقیقی ہے، صفت ہے اصل میں یہ. تو یہ آپ دیکھیں یہ پہلا بنا ہے مذکر حقیقی، مذکر نکرہ، مؤنث نکرہ. پھر یہ بنا ہے مذکر معرفہ، مؤنث معرفہ. ال لگ گیا تو تنوین ختم ہو گئی ہے. یہ سارے آپ کے بعد نوٹس میں موجود ہیں. دیکھیے قلبن غیر حقیقی ہے تو غیر حقیقی نکرہ 9 اور غیر حقیقی معرفہ 9. تو حقیقی ہو تو 36 اور غیر حقیقی ہو تو 9. اسی طرح آگے مثالیں اور بھی ہیں، وہ آپ دیکھتے چلے جائیے گا. جاہل جو ہے وہ ایک صفت ہے اور اس کی جمع مذکر میں آتی ہے جہلاؤ، مؤنث میں بنانا پڑتا ہے جاہلاتن. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکر میں بنا بنایا مل جاتا ہے ہمیں، یعنی وہ مکسر ہوتا ہے، اور
مونس میں ہمیں بنانا پڑتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. تو صفت ہے یہ، تو یہ 36 شکل بن گئی. الحمدللہ ہمارے اسم کے 4 پہلو مکمل ہو گئے.